چینل اور صحافی پنیترا بدل رہے ہیں. یہ فضا میں تبدیلی کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی بھی فیلڈ مارشل کو وارننگ ہے. امریکہ نئی جنگ کی تیاریوں میں اور دھاندلی پر کلین اپ آپریشن شروع ہو رہے ہیں. اگلی باری پاکستان کی اور عدلیہ میں بھی پھوٹ پڑنا شروع جو نظر آئی. جسٹس اطہر من اللہ آج بجلیاں گرا رہے ہیں, تسلیم کر رہے ہیں کہ کچھ اچھا نہیں ہے عدلیہ میں. ملکی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل جو 3,75,000 ارب ڈالر, بہت بڑا سکینڈل. اور معیشت کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بھی اداروں کی 3 صوبے چھوڑ کر ایک وزیر اعلیٰ پر کرم نوازی کیوں ہو رہی ہے یہ بتاتا ہوں. بی بی سی نے بھانڈا پھوڑا ہے. اور نئے صوبوں میں 12 صوبوں میں 2 خاندانوں کی لڑائی. ہزارہ صوبہ کیوں ضروری بنایا گیا. اور پختونخوا میں آج امن مراد سید کی کراچی میں اجتماع کی اپیل. اور سندھ میں اہم شخصیت کی عام سے فوجی سے تکرار کے بعد بھائی گرفتار. شیخ حسن مروت اور اقرار الحسن کا معاملہ اور یہ گمنام اکاؤنٹ چلانے کے جو الزامات لگائے گئے علیمہ خان کے بیٹوں پر, اس پہ بھی میں تفصیل میں بات کروں گا. لیکن سب سے پہلے وزیر خارجہ امریکہ کے آج انہوں نے اعلان کیا کہ وینزویلا پہ باقاعدہ فوجی حملے کی تیاری. اس کی وجہ وہاں جو مدورو کے انتخابات ہیں وہ کہہ رہے ہیں دھاندلی زدہ ہیں. اور یہاں وینزویلا میں روس اور ایران کا اثر رسوخ بہت ہے. یہاں ڈرون فیکٹری بھی ہے اور یہاں کے پاسپورٹ بھی مل رہے ہیں. لیکن اصل معاملہ وینزویلا کا وہی ہے جو پاکستان کا. یہاں پر فوجی حملے کی امریکہ تیاری کر رہا ہے کہ حکومت ناجائز ہے, انہوں نے مینڈیٹ چوری کی ہے. اب امریکہ میں میڈیا اور وہاں کے جو امریکن سینیٹرز ہیں, ٹرمپ کی کابینہ کے خصوصی لوگ یہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ یہاں آپ کو الیکشن کی باقاعدگیاں نظر آ رہی ہیں ناجائز حکومت, تو پاکستان کے معاملے پہ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں. اور اس پہ ظاہر ہے وہ بھارت کا چین کا معاملہ تھا. اب وہ معاملہ ایک دفعہ پھر امریکہ میں اٹھایا جا رہا ہے اور اس میں بڑے آپ کو 2-3 دنوں میں کچھ بڑے سرپرائز بھی آئیں گے. زیادہ میں ہفتہ لگ جائے گا, لیکن یہ آپ کو بہت بڑے سرپرائز نظر آئیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ خاص طور پر فیلڈ مارشل کی جو اس وقت مدت ملازمت ہے وہ معاملہ آپ کو پتہ ہے 95% پاکستانی اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کے حالات تبھی ٹھیک ہوں گے جب ان کی مدت ملازمت ختم ہوگی. یہ معاملہ ان کی توسیع کا معاملہ سب سے بڑا. 88 دن کے بعد ان کی ریٹائرمنٹ ہونی ہے اور پورا پاکستان انتظار کر رہا ہے کہ جب تک یہ ریٹائر نہیں ہوں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اب ایک طرف اسی لیے جہاں مدت ملازمت توسیع کی کوشش کی تیاریاں ہیں اس میں تیزی نظر آ رہی ہے. امریکہ سے لے کے برطانیہ تک پاکستان کے اندرونی سطح پر ہر سطح پر یہ کوشش ہے کہ ملازمت توسیع ہو جائے, نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے. اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے خود ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو ناممکنات میں نظر آ رہی تھی. ان کے جو اپنے لوگ جس طرح پہلے میڈیا میں کھل کر بولنا شروع ہوئے, پھر اور خاص طور پر خان کے بھانجوں کی گرفتاریوں پر اسٹیبلشمنٹ کے اپنے لوگوں نے یہ اظہار کیا کہ یہ نہ تو قانونی نہ معاشرے کے حساب سے اخلاقیات کے حساب سے یہ گرفتاریاں تو ناجائز ہیں بالکل. ان کی تو ہم امید ہی نہیں کر سکتے تھے. ان کے اپنے صحافیوں نے دیکھیں جو ان کے بیانات آپ کو 2 سال تک دکھاتے رہے, یہ خود ذکر کریں کہ کریکس ہیں ادارے کے اندر, آف دا ریکارڈ گفتگو تو ان کی اس سے بھی خطرناک ہوتی ہے. اب یہ میں کسی سورس کی بات نہیں کر رہا, ان کے قریبی صحافیوں کی جو یہاں تک کے حالات آپ کو بتاتے رہے باقاعدہ پیغامات میں. یہ نجم سیٹھی, محمد مالک, انصار عباسی, سہیل بڑائچ, منیب فاروق, کامران شاہد, یہ تو آپ کو پتہ ہے کھل کے ان کے بارے میں بات کرتے تھے. لیکن اس بدلتی فضا میں ان کے بیانات جو بدلتے جا رہے ہیں اس میں بہت کچھ اندرون خانہ ہو رہا ہے. اور یہ نہیں جانتے ہیں کہ سب کچھ عمران خان کے انتقام میں ہو رہا ہے. منیب فاروق نے تو کہا آرمی چیف ذاتی بدلہ لے رہے ہیں, انتقام لے رہے ہیں. آپ کو یہ بیان کبھی نظر نہ آتا. یہ 10 سال بعد پوڈ کاسٹ میں ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں, 20 سال بعد. لیکن یہاں چونکہ 88 دن رہ گئے ہیں اور اس لیے اس وقت جہاں پاکستانی ان 88 دنوں کے گزرنے کا انتظار کریں وہاں اسٹیبلشمنٹ کے اپنے صحافی, دانشور, سول سوسائٹی, وکلا اور ان کے اپنے لوگ بھی اسے روکنے میں جو تیزی میں کردار ادا کر رہے ہیں. اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. دیکھیں آج جنگ اخبار میں آرمی چیف فیلڈ مارشل کے 1000 دن مکمل ہونے کی خبر آئی کہ ان کے دور میں اسٹاک ایکسچینج میں بڑی ترقی ہوئی, مہنگائی میں کمی ہوئی, جرائم میں, اسمگلنگ میں انہوں نے بڑے فیصلے کیے, ملکی صورتحال میں, خارجہ پالیسی میں, سیاست میں انہوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جتنے بھی یہ کام جنگ اخبار نے چھاپے ان میں سے ایک بھی کام ایسا نہیں جو آرمی چیف کے حلف نامے میں یا ان کی نوکری میں جو دیے گئے فرائض کی لسٹ ہے اس میں شامل ہو. آپ جا کے گوگل پہ چیک کر سکتے ہیں, دنیا کی تمام بڑی مثالیں دیکھ لیں کہ آرمی چیف کا اسٹاک ایکسچینج میں کوئی کام نہیں ہے, نہ ہی آرمی چیف کا مہنگائی کو کم کرنا یا بڑھانے میں کوئی کردار, نہ ہی آرمی چیف کا خارجہ پالیسی میں ملاقاتیں کرنے کا. یہ دنیا کی کسی تاریخ میں کسی جمہوری ملک میں نظر نہیں آتا. یہ آپ کو روانڈا میں نظر آ سکتا ہے, گھانا میں, شمالی کوریا میں, مصر میں, وہاں تو نظر آئے گا, لیکن کسی جمہوری ملک میں یہ معاملہ نظر نہیں آئے. ہندوستان آپ کے ساتھ ہے, بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ہے, آپ کو کبھی اس طرح آرمی چیف کے معاملات نظر نہیں آئیں گے. یہاں پہ 1000 دنوں میں جو نتیجہ نکلا وہ اس وقت پاکستان کی فوج اور عوام کے درمیان نفرت اور خلیج کا لیول 1971 کے بعد سب سے زیادہ بڑھ چکا ہے. پاکستان کی مائیں اپنے بیٹوں کی شہادتیں لاشیں اٹھاتی رہی ہیں. بلوچستان میں دیکھ لیں, خیبر پختونخوا میں دیکھ لیں, اس میں خود فوج کی اپنی خواتین ہیں, مائیں ہیں جن کے اپنے 3 سے 5 فوجی روزانہ کے حساب سے شہید ہوتے رہے. ان 1000 دنوں میں امن و امان کے اعتبار سے پاکستان دنیا کی دہشت گردی کے معاملے میں پہلے نمبر پر پہنچ چکا ہے. اور معیشت کے حوالے سے جو تباہی اور بربادی ہے, کیونکہ دیکھیں ان کا سب سے بڑا کام یہی تھا کہ میں معیشت ٹھیک کروں گا. وہ حالات آپ دیکھ لیں, پاکستان کی 78 سال کی تاریخ کو اٹھائیں اور آج کے حالات اٹھائیں اور عمران خان کی حکومت کے دور سے لے کے اب تک دیکھیں. پہلے قرضے ہی اٹھا لیں, صرف $180 ارب عمران خان کے دور میں تھے.
جس میں سے عمران خان 85% قرضے واپس کر کے $17 ارب خزانے میں چھوڑ کے معیشت کو 6.2% پر چھوڑ پیٹرول، بجلی، گیس، تمام مصنوعات کی قیمتیں عوام کی پہنچ میں تھیں. آج 1000 دنوں کے بعد آرمی چیف کے آپ دیکھیں قرضوں میں 75% اضافہ، یہ $430 ارب تک پہنچ گئے، یعنی $250 ارب کا اضافہ. اور سب سے بڑی تباہی جو ہے وہ اندرونی قرضوں میں، گردشی قرضوں میں. پاکستانی روپے کی قدر اتنی بری طرح گر چکی ہے کہ افغانستان، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش یا افریقہ کے ممالک سے بھی نیچے چلے گئے. اور یہاں عمران خان کی حکومت پر یہ الزام لگاتے رہے ملک کو دیوالیہ کر رہے ہیں. آج 3 سال ہونے کے بعد حالات ہے کہ ہر 3 مہینے بعد ملک دیوالیہ ہونے سے بچنے پر جشن منایا جاتا ہے. اور یہ پاکستان کی صورتحال اتنی خطرناک ہے کہ انتہائی کمزور، مقروض اور غیر مستحکم ریاست بن چکی ہے، جس میں تمام ادارے آپ اٹھا کے دیکھیں کہ تباہ و برباد ہو گئے. سرمایہ کاری پاکستان میں پچھلے 50 سال سے سب سے نیچے ہے. دنیا کی تمام بڑی بڑی کمپنیاں پاکستان چھوڑ گئیں. پچھلے 2 سالوں میں کوئی ایک بھی قابل ذکر سرمایہ کار کمپنی بڑی پاکستان میں نہیں آئی. کیا میں پاکستان سے لے کر اب تک اگر آپ دیکھیں تو دنیا کی سب سے بڑی جو پاکستان کی ہجرت ہے وہ ابھی 1000 دنوں میں ہوئی، جسے برین ڈرین کہا جاتا ہے. معیشت میں یہ ایک برین گین مانتے ہیں. 78 سال کی تاریخ میں سب سے بڑے فراڈ اور کرپشن کی داستانیں خود ان کے اپنے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں آپ دیکھیں. 3,75,000 ارب کی کرپشن جو مجموعی قومی پیداوار کے اس سے بھی زیادہ ہے، جی ڈی پی سے بھی زیادہ ہے، قومی بجٹ سے 27 گنا زیادہ ہے. اور خبر کس نے دی؟ ان کے اپنے صحافی انصار عباسی نے اسٹیبلشمنٹ کی. وہ کہہ رہے ہیں یہ اتنے خطرناک اعداد و شمار ہے کہ 375 کھرب کی جو بے قاعدگیاں ہیں کہ کیونکہ پاکستان کی جی ڈی پی 110 کھرب کے قریب ہے. 2024 کا وفاقی بجٹ نکالیں وہ 14 کھرب کے قریب تھا. یہ اتنا بڑا بلنڈر، اتنا بڑا کہ ایسا لگتا ہے کہ حساب کتاب میں غلطی کو زیرو فالتو آگے پیچھے لگ گئے. لیکن چونکہ آڈیٹر جنرل کا دفتر ہے وہاں ان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو کوئی حیرانگی نہیں، یہ تو بالکل واقعی بجٹ کی کل رقم سے بہت زیادہ ہے. اور یہ صدر آصف زرداری نے منظور بھی کیا اور پارلیمنٹ کے سامنے رپورٹ بھی جانے والی ہے. ابھی جو پچھلی پنجاب کی آڈیٹر جنرل کی رپورٹ آئی اسے پارلیمنٹ نے وصول کرنے سے انکار کیا. وہ آپ نے دیکھے ہوں گے پلندے لگے ہوئے. تو آرمی چیف کے لائے ہوئے لوگوں کی جو کرپشن کی داستانیں ہیں وہ تو اس لیول پہ کہ BBC کا حصہ بن رہی ہیں. مریم نواز کا جاپان کا جو دورہ ہے صرف اسے آپ اٹھا کے دیکھیں جس میں کروڑوں روپیہ خرچ کیا گیا چند ٹک ٹاکر سہیلیوں کو، کنیزوں کو، ملازمین کو جو لے جا کے وہاں مساج کرانے والے، مالش کرنے والے مریم نواز کے بیگ اٹھانے والے تو الگ ہیں. یہ لوگ لے جا کے جاپان میں، جہاں جاپانی بھی حیران پریشان ہے کہ یہ دنیا کا کون سا امیر ترین ملک ہے بھائی جس کا اتنا بڑا وفد صرف مشوروں کے لیے، ہمارے کام دیکھنے کے لیے آ گیا. اگے چاچا وہ تھے وہ ٹیکنالوجی سیکھے گئے. یہ پہلے بھی کینسر علاج چین سے لائی تھی، آپ کو یاد ہوگا. ان کے آپ تمام منصوبوں کی لسٹ اٹھا کے دیکھیں، ایک ایک منصوبہ وہ بند ہو چکے ہیں سارے. وہ اشتہار بنا، تصویر بنی، اس میں بند. ایئر فورس کے جہاز کو ایک ٹیکسی بنایا ہوا ہے کمرشل فلائٹ کی بجائے. اور تینوں صوبوں میں جو تباہی و بربادی ہے یہاں انہیں مال مفت دل بہرحم کی طرح لوٹایا جا رہا ہے. وجہ کیونکہ ساکھ ڈار وزیر خارجہ ہے، چچا ان کا وہ وزیر اعظم ہے اور بھائی ان کے آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ. اب پوری دنیا میں جس طرح گھمایا پھرایا جا رہا ہے، ان 1000 دنوں میں اتنی بڑی نائلیاں آئی ہیں کہ دیکھیں 12 صوبوں کی واردات بھی سامنے آئی. وہ کیا کہ جنید صفدر کے لیے الگ صوبہ بنا لیں تاکہ وزیر اعلیٰ کے لیے سیاست کے طور پہ وہاں تیار کیے جائیں. اور سندھ میں پیپلز پارٹی کا زور توڑنے کے لیے، بلیک میل کرنے کے لیے انہیں بلوچستان اور کے پی میں وسائل پر قبضے کے لیے یہ 2-3 خاندانوں کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کے واردات. اور باقی صوبوں کی محرومی کا اندازہ آپ صرف اس سمیع الدین بلوچ کے انٹرویو کی اس بات سے لگائیں کہ وہ کہتی ہے ہمیں رشک آتا ہے ان لوگوں پر جن پر اپنے پیاروں کی قبریں جن کے پاس ہیں. کیونکہ وہ زندہ لوگ نہیں مانگ رہے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں قبریں دیں، ہم وہاں جا کے کم از کم رو سکیں. ہمارے پاس تو کہتی ہیں یہ سہولت بھی نہیں ہے، ہمیں تو اپنے لوگوں کی لاشیں تک نہیں دی جاتی. تو یہ احساس محرومی ہے جس کا وہ جسٹس اطہر من اللہ بھی چیخ کے ذکر کر رہا تھا کہ بلوچستان کی مائیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں پر بیٹھی ہیں پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی رقبے کے اعتبار سے. انصاف کے یہ حالات ہے کہ سپریم کورٹ کا جج چیخ رہا ہے کہ ہم سب مجرم انسانی بنیادی حقوق کا نوٹس جو نہیں لے رہے. اور یہ واقعی کے ججز کی حلف میں شامل ہے، اگر یہ نوٹس نہ لیں تو قانونی اعتبار سے یہ مجرم ہے. اب آرمی چیف کے 1000 دنوں کی تاریخ میں آپ دیکھیں جمہوری جو بات کرتے ہیں الیکشن کے بارے میں، سب سے بدترین الیکشن ہوئے. 17 سیٹیں جیت کر 170 والے اقتدار میں قبضہ کر گئے، قومی، صوبائی، سینٹ سمیت. یہ پاکستان کے واحد الیکشن ہے کہ الیکشن کے بعد بھی بلکہ 3 اپوزیشن لیڈر نہل کر کے سزائیں. یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. ابدو قانون ایک بنا تھا وہ جو ایوب خان کا تھا. میڈیا کے حالات آپ دیکھیں، 150 قریب صحافی جو مقدمات، گرفتاریاں، ملک چھوڑنا، صحافیوں کی شہادتیں. اور حالات یہ ہو گئے کہ ان کے اپنے صحافیوں کے اخبارات میں کالم اب نہیں لگتے. سہیل وڑائچ نے جنگ اخبار میں کالم لکھنا تھا، اس کی ویب سائٹ سے انہوں نے ہٹا دیا کیونکہ اس نے DGSPR کو جواب دیا جنگ اخبار کو اس کا کالم. یہ حالات ہے کہ اتنا بڑا وہ 50 سال کا صحافی تجربے والا اس کا کالم ایک DGSPR نہیں لگنے دیتا. جو قدغن لگی ان تمام حالات میں. اور کوشش کیا ہے؟ صرف اور صرف عمران خان کو مائنس کیا جائے. انہیں دیکھیں بڑی ایک سادہ سی میں ایک مثال دیتا ہوں اگر سمجھ جائیں. کراچی میں الطاف حسین آپ کو پتہ ان کی سیاست اسے مائنس نہیں کر سکے. وہ پاکستان میں موجود نہیں ہیں، وہ بیمار بھی ہیں، برطانیہ کی شہریت بھی لے چکے ہیں. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں آج کراچی میں الطاف حسین کو بلائیں گے MKM کی جتنی انہوں نے 2 نمبر جماعتیں وہ ساری کی ساری پیشاب کی طرح جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گی. الطاف حسین کی قدموں میں گر جائیں گی ساری. یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. یہ یہاں عمران خان کو مائنس کرنے کی بات کرتے ہیں جس کی 4 صوبوں بلکہ بنگلہ دیش، ہندوستان تک عوامی لیڈر ہے. وہ عمران خان تو نہیں کہ ملک چھوڑ کر گیا نا، وہ تو نہ ڈیل کی، نہ جھکا، نہ بھکا، نہ بھاگا. تو یہ عوام اسے کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ یہ مائنس کا تو سوچ بھی نہیں سکتے.
اس وقت تو حالات یہ کہ ہندوستان کا میڈیا جو عمران خان کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ بھی بولنے پہ مجبور ہو چکے ہیں کہ یہ جرأت اور مزاحمت کی سب سے بڑی جو وہ ایک تاریخ بنا رہا ہے ڈیل نہیں کر کے بر صغیر کی، کہ جہاں راجے مہاراجے بادشاہ انگریز یا مغل بادشاہ انگریز کے سامنے لیٹ جاتے تھے، خان کا گزرتا ہوا ہر دن جیل میں، یاد رکھیں ان کی سلطنت کے ادوار میں ایک ایک سال کم کرتا جا رہا ہے۔ جتنا عرصہ خان جیل میں رہے گا ان کا اگلا اقتدار پاکستان کے مستقبل میں نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیں۔ اور عمران خان کی کوئی جیل یہ نواز شریف یا زرداری والی جیل تو ہے نہیں، عمران خان تو سوچ سمجھ کر جانتے بوجھتے جیل میں رہنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اور یہ سارے پاکستان کو پتہ ہے۔ اس وقت عمران خان کے 2 ووٹوں پر خاموش ہوتے، وقتی طور پر ملک سے سائڈ پہ ہو جاتے، آج وہ وزیر اعظم کے طور پہ اقتدار میں ہوتے۔ لیکن عمران خان نے نہ اقتدار کے لیے نہ وزارت عظمیٰ کے لیے جنگ شروع کی، وہ جڑ سے اس غلیظ بدبودار نظام کو نکالنے کے لیے جو ایک واحد حل تھا کہ انہیں اپنی قربانی سے، اپنے خاندان کی قربانی سے دینا تھا۔ اب عمران خان کے خاندان کی اب ایک تصویر میں نے ابھی پوسٹ کی، میں دیکھ رہا تھا، اس میں علیمہ خان، دونوں ان کے بیٹے حسان نیازی اور عمران خان خود اس تصویر میں ہیں، وہ سارے لوگ آپ دیکھیں نا، ان کی تعلیمی قابلیت کو ایک سائڈ پہ کریں تو یہ دنیا کے تمام بڑے بڑے اداروں سے پڑھے لکھے پاکستان کے خوبصورت نفیس پرامن لوگ، جن کے خاندان کے فوج پاکستان کے لیے شہید بھی موجود ہے، غازی بھی موجود ہے، ونگ کمانڈر ہے اس کے شاریز کے والد رہ چکے ہیں، ڈاکٹرز موجود ہیں، وکلا ہے، ممتاز تاجر ہیں، عمران خان جیسا شخص جو پاکستان کی پہچان ہے، پاکستان کی پہچان عمران خان ہے، سب جانتے ہیں۔ آج قتل، دہشت گردی، غداری، آپ کوئی جرم لے لیں پاکستان کا جو کسی کتاب یا قانون میں آپ کو ملتا ہے وہ ان کے اوپر لگا ہوا ہے، ان کا بس چلے تو ہندوستان کا ٹاڑا بھی ان کے اوپر لگا دیں۔ ابھی انہوں نے وہ شیر افضل مروت کے سورس کے ذریعے خبر تھی کہ علیمہ خان کے بیٹے جو ہے وہ نیمیسس اور بابا کوڈا، ڈیالہ والی بلی اور اس طرح کے اکاؤنٹ چلا رہے ہیں، وہ اے آئی شرارتی وغیرہ۔ اب یہ بیانیہ تو اسی وقت ہی فوت ہو گیا، دیکھیں کہ ان کے جیل میں جانے کے بعد وہ اکاؤنٹ ٹاپ و ٹاپ نہ صرف چل رہے ہیں بلکہ ان اکاؤنٹ سے ٹویٹ میں انہوں نے شیر افضل مروت کا مذاق بھی اڑایا۔ مروت صاحب تو دیکھیں اپنی ذاتی انا اور بغض میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ ان کے قریبی لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ممنوع اشیاء استعمال کرنے کی وجہ سے ان کا دماغ اب اس قابل نہیں رہا کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے قاصر ہوگی۔ اور میں ان کے یہ بیانات جو آ رہے ہیں، ان کی جو موجودہ حرکتیں وہ دیکھ کے، کیونکہ یہ جو کوئی ذی شعور انسان ایسی باتیں نہیں کر سکتا، یہ کر رہے ہیں یا یہ ہیں۔ اور ایک وہ اقرار الحسن 41 سال کی اس کی عمر ہے، 3 اس کی بیویاں ہیں، اس ذہنی کیفیت کا وہ شکار ہے۔ مطلب کوئی اب سوچے کوئی تھوڑی سی بھی عقل رکھنے والا بندہ وہ اس لیول پر نہیں جاتا کبھی، یا تو یہ اللہ کی طرف سے مار پڑ رہی ہے، کیونکہ دیکھیں نا اللہ لاٹھ نہیں مارتا مات مارتا، تو مات ان کی ماری کی، ورنہ یہ یا کوئی نشہ استعمال کرتے بڑے ہائی لیول۔ دیکھیں کوئی عام آدمی اس لیول کو کراس نہیں کرتا، اس طرح تو کسی کو طلاق یافتہ بیوی نہیں اپنے سابقہ خاوند کے بارے میں بات ہے جس طرح یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو ایک تو سیاسی خودکشی تو وہ کر چکے ہیں اپنی، تحریک انصاف سے نکالا جا چکا ہے۔ اب علیمہ خان پہ جو حرزہ سرائی ہے یہ نے بڑی مہنگی پڑ لی ہے، لوگ انہیں آہستہ 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 وہ اس کیٹیگری میں ڈال رہے ہیں جس میں وہ عائشہ گل علی تھیں یا وہ جواد وہ گانے والا، وہ اب اس طرح کے لوگ ہیں۔ باقی کوئی جو اکاؤنٹس پہ الزام لگے وہ سارے اکاؤنٹس ٹپ ٹاپ چل رہے ہیں۔ اب یہ وہی بیانیہ ہے جو اسٹیبلشمنٹ، اور اب تو یہ باقاعدہ لوگوں کو ان کی میں دیکھ رہا دھمکیاں تھی کہ آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ کو یا اداروں کو آپ کے اوپر کارروائی کرنی چاہیے۔ میں حیران ہوں، یہ وہی ادارے ہیں جو ان کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، انہیں کہنا ان کے اوپر کارروائی کریں، مطلب یہ سمجھ سے بالاتر چیزیں۔ اور اقرار الحسن صاحب کو تو اللہ معاف کرے، انہیں تو ہدایت، ان کا کوئی قریبی کوئی بندہ جاننے سننے والا دیکھ رہا ہو تو انہیں سمجھائے کہ یہ تھوڑی بہت جو رہ گئی ہے ان کی، آپ کو پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے اپنی یہ لٹیا ڈبوئی ہے اس چکر میں، اور وہ تاریخ میں ان تمام لوگوں کا انجام دیکھیں گے جنہوں نے کیا۔ اشفاق احمد کو پڑھا کریں، دیکھیں سیاسی تنقید میں اور ان معاملات میں، اور جس طرح ہم سب لوگ ان تمام رہنماؤں کو رگڑتے ہیں، یہ ہم سب کا حق ہے۔ لیکن اس وقت جب وہ عطاب میں نہیں تھے، وہ اقتدار میں تھے یا وہ حکومت میں موجود ہے، طاقت میں موجود ہے، ایک شخص پہلے سے اس وقت عطاب میں، اس کا خاندان عطاب میں، وہ اپنے آپ کو ڈیفینس لیس ہے، بالکل ڈیفینس لیس ہے عمران خان۔ وہ تو اس کے پاس نہ کتابیں ہیں، نہ اس کے پاس بجلی ہے، نہ وہاں پہ اس کو پانی مطلب کھانا تک نہیں دے رہا، اور وہاں اس کے اوپر تنقید کرنی جب وہ جواب بھی نہیں دے سکتا۔ آنے دیں، انتظار کرنے دیں، خان اقتدار میں آئے، کھل کے کریں، تنقید ٹکا کے کریں، غلطیاں بھی نکالیں، یہ بھی کریں وہ بھی کریں، جو دل کرتا ہے آپ کا کریں۔ لیکن ان حالات میں ایسی بلو دا بیلٹ ایسی گھٹیا باتیں کرنا، اور وہ لوگوں کے جواب دینے پر، مطلب جواب بندہ اس کو دے رہا ہے اس کی ذاتیات پہ، آگے سے لوگوں کو بھی دیکھے تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے، کسی کی ذاتیات پہ ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی 3 بیویاں ہیں، وہ جو مرضی کرتے ہیں، ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، لیکن منافقتوں کی جو ہو اس پہ آپ بات ضرور کریں، لیکن یہ ذاتیات پہ نہ جایا کریں۔ بہرحال ویڈیو کسی اور طرف چلے گی، اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں اگلے ویلاگ تک کے لیے، اللہ حافظ۔